الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا إمام بعده ولا معصوم بعده. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وقل رب زدني علما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. چلنی دھوپ میں بادل بن کر بات کرتا ہوں، چلنی دھوپ میں بادل بن کے بات کرتا ہوں، لاکھ سمجھے مجھ کو پاگل بات کرتا ہوں. جو لب کھلیں تو مہک اٹھتی ہے نازاں بن کر، جو لب کھلیں تو مہک اٹھتی ہے نازاں بن کر. میں فکر کے صحرا میں بے دھڑپ بات کرتا ہوں. جس عنوان پر گولی چل جانے کا خدشہ ہو، جس عنوان پر گولی چل جانے کا خدشہ ہو، میں اس عنوان پر گھنٹوں مسلسل بات کرتا ہوں. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام اساتذہ کرام و اسٹیج پر موجود جید علماء کرام اور مجمع میں موجود میرے ہم مکتب ہم مشن علم کے دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، سب سے پہلے میں اس عظیم الشان بزم مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کے انعقاد پر اپنے جامعہ کے اساتذہ کرام و جامعہ کی انتظامیہ کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرنے کے بعد بلا تمہید روح سخن کو اپنے موضوع کی طرف ملتمس کرنا چاہوں گا. آج میری تقریر، میری گفتگو کا موضوع علم کی اہمیت اور علماء کرام کا معاشرے کے کردار کے ساتھ معنون ہے. سامعین کرام، اس بات سے کوئی ذی شعور مسلمان انکار نہیں کر سکتا کہ علم ہی وہ نعمت ہے کہ جس نے انسانیت کو حیوانیت سے بیزار کر کے اشرف المخلوقات بنایا ہے. علم ہی وہ نعمت ہے کہ جس نے آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا ہے. علم ہی وہ نعمت ہے جو مخلوق کو خالق سے ملاتی ہے. علم ہی وہ نعمت ہے جو عبد کو معبود کے قریب کرتی ہے. علم تو نور ہدایت، علم تو سب شرافت، علم تو متاع آخرت، علم کی طلب عبادت، اور اس پوری کائنات میں صرف علم ہی ہے جسے انبیاء کرام علیہ السلام کی وراثت قرار دیا. اگر میں علم کو دین اسلام کی روشنی میں دیکھوں تو اسلام میں علم کو بہت زیادہ مرتبہ و فضیلت حاصل ہے کہ خالق کائنات کی ابدی صفات میں سے ایک صفت علم ہے کہ جناب اللہ تبارک و تعالی خود بھی علیم ہے اور اپنے تمام پیغمبروں کو بھی علم کی دولت سے مالا مال فرمایا اور اپنے پیارے کلام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر وقل رب زدنی علما فرما کر اپنے بندوں کو یہ ترغیب دی ہے کہ مجھ سے صرف علم ہی نہیں بلکہ علم میں زیادتی کی طلب کرو. جس طرح خالق دو جہاں مالک ارض و کون مکان نے علم کی اہمیت، علم کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اسی طرح رحمت دو جہاں آقا نامدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین فرما کر علم دین کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بھلائی کی علامت قرار دیا. سامعین کرام، جب میں نے اتنی فضیلت والے علم کی زینت سے مزین علماء کرام کو دیکھا تو وہ مجھے ہر دور میں عالم اسلام کے ماتھے کا جھومر بن کر نظر آئے. پھر جب میں نے ان کی معافیتوں کا مطالعہ کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ انہوں نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی لیکن اسلام کے لیے لڑتے رہے. انہوں نے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنی لیکن اسلام کے لیے لڑتے رہے. انہوں نے پاؤں میں بیڑیاں پہنی لیکن اسلام کے لیے لڑتے رہے. انہوں نے مالٹا جیسی خطرناک جیلوں کو آباد کیا لیکن اسلام کے لیے لڑتے رہے. نتیجتاً اس دور میں بھی اولیاء کرام کا وجود تو یہ علماء کی برکت ہے، اتقیاء کا وجود تو یہ علماء کی برکت ہے، اتقیاء کا وجود تو یہ علماء کی برکت ہے. سامعین گرامی، کائنات کے اندر جب بھی دین اسلام پر کوئی مشکل گھڑی آئی، جب بھی دین اسلام پر کوئی مشکل وقت آیا
نہ تو کوئی سائنسدان دین اسلام کو بچانے کے لیے میدان میں آیا، نہ تو کوئی انجینئر دین اسلام کو بچانے کے لیے میدان میں آئے، نہ تو کوئی سائنسدان دین اسلام کو بچانے کے لیے میدان میں آئے، بلکہ انہی چٹائیوں پر بیٹھنے والے خدا شناس علماء کرام چپلے استقامت بن کے تحفظ اسلام کے لیے میدان عمل میں آئے، کبھی بالا کوٹ اور شاملی کے میدان سجائے نظر آئے، کبھی پشاور اور سیدھو کے خونخوار پہاڑوں کی چوٹیوں پر آشیانے بناتے نظر آئے، کبھی بالا کوٹ اور شاملی کے میدان سجائے نظر آئے۔ اور آخر میں اتنا کہوں گا کہ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تحریک خلافت پیدا کر، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تحریک خلافت پیدا کر، کیوں فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، یا تو اسلام کا نام نہ لے، یا شوق جہادت پیدا کر، اور دل سے یہ کہہ کر آ، گھبرائے نہیں، حالات بدلنے والے ہیں، جو شعلے بن کر آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں، مظلوموں کی آہوں نے شعلوں کی ردائیں پہنی ہیں، یہ جال کفن سجادوں کے اب سننے گلنے والے ہیں، ہمت ہی نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے، کتنا ہم سے الجھو گے ہم اور مچلنے والے ہیں۔ آخر میں اسی شعر پر اپنے عنوان کو ختم کرنا چاہوں گا کہ ہم اہل جنوں چکے موت کے آگے، ہم اہل جنوں چکے موت کے آگے نہیں، ہم جس روز مرے موت پہ احسان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حیات باقی ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔